تو سچ والا جی آپ کو ایسی دلیل پیش کر دیں کہ جو دنیا کے اندر، یعنی آپ کو، یہ میں ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں یعنی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں سچ والا جی، کہ ایسا اصول ہو کہ جہاں پر لکھا ہو، جو مفتی صاحب آپ سے مانگ رہے ہیں بار بار، کہ لکھنے کا، کتاب لکھنے کا یہی اصول ہے کہ ہر کتاب کے اندر فرسٹ پرسنٹ ہی ہوگا تب کتاب مانی جائے گی، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی اس پر آگے آپ بات کیجیے، شکریہ۔ جی کہ میں نے جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے، قرآن میں واحد متکلم بھی ہے اور ہزاروں بار اور جو ہے جمع متکلم ہے، لیکن جی میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے محترمین، میرا یہ کہنا ہے ہی نہیں کہ جو ہے قرآن میں متکلم نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک دو نہیں ہزاروں بار ہے، نحنو کی شکل میں بھی ہے اور جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، لیکن اللہ غائب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ پرٹیکولرلی قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو غائب کیوں رکھا؟ ظاہر بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ غائب ہے، جبکہ جو ہے قرآن میں متکلمین ہیں، جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے، لیکن اللہ غائب ہے۔ اللہ کو غائب یعنی اس کی ضمیریں بھی غائب ہے، اس کے صیغے بھی غائب ہیں، جتنے صیغے ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، سب کے سب اللہ کے۔ اسی لیے تو میں نے جو ہے سورہ آیت الکرسی پیش کی۔ آیت الکرسی ایک مشہور ترین آیت ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ متکلم ہے، حالانکہ اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ غائب ہے۔ اگر اللہ متکلم ہوتا تو اس کی شکل کیا ہوتی، اس کے الفاظ کیا ہوتے، میں نے یہ بھی بتا دیا۔ آپ سورۃ الاخلاص دیکھ لیں، قل ہوا سے شروع ہوتی ہے بات، ہوا هو اللہ الذی لا، یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ هو العلیم الحکیم، هو السمیع البصیر، هو الستار، هو التواب الرحیم، ساری کے سارے جتنے صفات ہیں، یعنی قرآن کو لکھنے والوں نے اس کی صفات کو اور اس کے جو ہے اس نام کو جسے اللہ کہا گیا ہے اس کو غائب رکھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ اس کو اللہ کا کلام نہ کہیں، آپ کہیں کہ متکلمین کا کلام ہے، ٹائم ہو گیا قرآن کے آپ کا لکھنے والوں کا ٹائم، کلام آپ ہے۔ جی سچ والا جی، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ سٹارٹ کیجیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق قرآن کے کاتبین نے، لکھنے والوں نے اللہ کو غائب رکھا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ قل اللہ احد اللہ لا الہ الا هو القیوم، آیتوں پڑھے جا رہے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اچھا آپ نے کہا کہ نہیں قرآن میں ضمیر متکلم ہے، حسن نظامی کی کتاب میں بھی ضمیر متکلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لینگویج میں کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ ضمیر متکلم بھی کبھی آتھر استعمال کرتا ہے اور شخص ثالث بھی استعمال کرتا ہے، ایک کتاب میں تو ثابت ہو چکا۔ آپ اس کی دلیل تو دیں کہ بھائی شخص ثالث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متکلم کا کلام نہیں ہے، اس کی دلیل یہ آپ نے اصول لیا کہاں سے ہے؟ میرے پاس 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن کے طور پر استعمال کیا، لیکن میں ایک بھی پیش نہیں کروں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں پیش کرنے کی، چونکہ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کریں کہ یہ اصول جسٹیفائیڈ ہے، یہاں سے لیا میں نے، عقل سے لیا، نقل سے لیا میں نے، حدیث سے لیا میں نے، قرآن سے لیا میں نے، فلاں بخاری سے لیا میں نے، فلاں مصنف سے لیا میں نے، فلاں ادیب سے لیا میں نے، تو آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیے اور 3 زبانوں کے حوالے دیے ہیں، آپ کا تو ایک بھی حوالہ نہیں آیا۔ آپ دلیل جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی، یہ تو آپ کا اپنا بنایا وہ اصول ہوا، آپ کے اصول کو میں کیوں مانوں؟ آپ کے اصول کو قرآن کیوں مانے؟ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کیجئے، کوئی بھی بات بغیر جسٹیفیکیشن کے چل ہی نہیں سکتی۔ واٹ از یور جسٹیفیکیشن؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا، اس کی صفات کو ثابت کیا عقلی دلیل سے، جسٹیفائیڈ ہے۔ آپ بتائیے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس اصول کے لیے؟ ایسی کئی آیتیں ہیں، میں ایک بھی آیت کا حوالہ نہیں دوں گا، چونکہ مجھے کسی بھی آیت کے حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ شخص ثالث ہوتا تب بھی اللہ کا کلام تھا، چونکہ یہ اصول ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا ہے اپنا اصول، مجھے ثابت نہیں کرنا۔ میری بات مکمل ہوئی۔ ٹھیک ہے سچ والا جی، جیسے معلوم ہے کہ جو آپ نے جو دعویٰ کر رہے ہیں نا جس بات کے اوپر، تو اس پہ کوئی ایک دلیل تو آپ کی ہوگی، وہ اب ہمارے سامنے لے کر آ جائیں۔ ساحل، کیا میں اس بات کو صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریے مفتی صاحب، کیا بولے کہ سچ والا جی کو جو بتا رہے ہیں کہ فرسٹ پرسن نہیں ہے قرآن کے اندر، اللہ غائب ہے، تھرڈ پرسنٹ ہے، تو انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس پر تو یہ بتائیں گے نا کہ کہیں ادب سے لیا ہے، کسی رائٹر کی کہیں سے، تو کچھ تو ان کے پاس ہوگا، وہ پروف تو دے دیں۔ نہیں، وہ اس کا پروف انہوں نے، میں اپنی بات رکھوں۔ دیکھیے مفتی صاحبان،
میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن میں جتنا بھی غور کیا اس میں اللہ ہر جگہ غائب ہے، اللہ ہر جگہ غائب کے صیغوں میں ہے، غائب کی ضمیروں میں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک نہیں 10 آیتیں پیش کریں گے جس میں اللہ متکلم ہے، تو ٹھیک ہے 10 نے 5 آیتیں پیش کی آپ جس میں اللہ متکلم مفتی صاحب ظاہر بات ہے ہی نہیں نا۔ یہ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیجیے نا محترم، میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک بار بھی نہیں ٹوکتا اور آپ ہر بار مجھے ٹوکتے ہیں، ہر بار ٹوکتے ہیں۔ کیوں اتنے اتاولے پڑے مفتی صاحب، میں نہیں سمجھ پایا اصل میں بات نامعقول اتنی ہوتی ہے کہ اتنا جو ہے نہیں ٹھیک ہے، میری ہر بات نامعقول ہے، آپ کی ساری باتیں معقول ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے دیکھیں میں یہی الزام میں آپ پر لگا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لگاتا کہ یہ الزامات لگانے میں تو آپ ید طولہ رکھتے ہیں، آپ ماہر ہیں، لیکن میں نہیں لگاتا۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، جی میں مجھے اپنی بات کرنے تو دیجیے آپ پلیز، جی اپنی بات کرنے دے دیتے، آپ اس پر ٹوک پڑتے ہیں۔ جی سچ والا جی، ساحل جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ ڈیبیٹ تو کبھی یعنی کسی اختتام پر اور انت پر نہیں جائے گی، تو اس لیے اس کو آپ ہی کا جو طریقہ ہے ساحل، میں یہ چاہوں گا کہ یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سچ والا جی سے جو مفتی صاحب بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا ہے کتابت کا، تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا، وہ پیش کر دیں۔ دیکھیے میرے سامنے اس وقت قرآن ہے، قرآن ہی کی بنیاد پر ہم اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن میں اللہ غائب ہے۔ آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی کہ قرآن میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے۔ جی مفتی یاسر صاحب، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ، میں نے اس قرآن یہ تین دلیلیں کیسی ہیں؟ آپ اس کا بھی جو ہے جواب دوں، آپ وہ تین دلیلوں کے علاوہ جنہیں کیونکہ آپ نے 10 کہا ہے نا، تو 5 ساحل وہ پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی کہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے، وہ پورا جو ہمارا سیشن ہوا تھا کہانی وہیں پہ چلی جائے گی۔ اس پر بھی بات کر دوں گا۔ بات اصولی ہونی چاہیے، آپ نے ایک میں اصولی ہی تو بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک دلیل نہیں دی ابھی تک، ایک بھی دلیل نہیں دی۔ سچ والا جی کہاں دی بتائیے؟ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قرآن پر بات کر رہے ہیں، اللہ متکلم کہاں ہے؟ آپ نے قرآن پر ایک اصول پیش کیا، وہ اصول آپ نے ظاہر بات ہے نہیں، آپ کے اصول سے جائے تو وہ کتاب پھر اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں تو کیا ہر طرح کا امکان ہے۔ آپ نے کہا دیکھیے مفتی صاحب، ابھی آپ نے تو مجھے مفتی فضل حمدر صاحب، مفتی فضل صاحب نہیں، جب یہ دونوں مفتی صاحب اور سچ والا جی آپس میں بول رہے ہیں تو پھر ہمیں اس میں نہیں بولنا چاہیے، نہ مجھے اور نہ آپ کو۔ میں آپ سے گزارش مفتی فضل حمدر صاحب دیکھیے کہ مفتی یاسر نے جو دلیل پیش کی حسن نظامی کی کتاب کی، پہلی بات تو وہ کتاب پوری طرح سے میں نے پڑھی نہیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ ظاہر بات ہے بیچ میں سے کہیں سے ایک پیپر اٹھا کر ادھر سے اٹھا کر یہ کہنا کہ حسن نظامی کی کتاب ہے یہ ایسا ایسا، ظاہر بات ہے یہ کوئی دلیل نہیں کہلاتی۔ اس وقت ہمارے سامنے قرآن ہے، قرآن ہی کی بات پر ہم جو ہے اس وقت جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی میرے لیے دلیل نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی اور کتاب کا حوالہ دیں گے، ہم بات کر رہے ہیں قرآن پر۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں نا میں مفتی یاسر صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 10 دلیلیں ہیں بتا رہے ہیں، 10 سے زیادہ دلیلیں ہیں، 10 نے جو ہے 5 دلیلیں دے دیں کم سے کم، چلے 5 کم سے کم 5 دے دیں، مجھے اور ان میں 5 دے دیں کم سے کم، میں ٹھیک ہے ان کی بات قبول کر لوں گا، جس میں لیکن حسن نظامی صاحب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے مفتی یاسر صاحب۔ ایک منٹ ساحل صاحب مجھے بولنے دیجیے۔ سچ والا جی، آپ نے جو اصول لیا ہے، آپ اگر اس کو ثابت کر دینا، کوئی اصول نہیں ہے، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کو آپ ایک ایک آیت کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سامنے حسن نظامی کے دیکھیں، حسن نظامی کی کتاب کی میرے پاس کوئی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ میں نہیں جانتا کہ حسن نظامی کون ہے، اس کی کتاب کب لکھی، کس نے لکھی، میں نہیں جانتا بھئی۔ قرآن میرے لیے اہم ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کی کتاب لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں لینگویج کا اصول بیان کرنے کے لیے نہیں لینگویج کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے مفتی یاسر صاحب محترم، میری بات پہ ذرا دیکھیں، یہاں پر آپ تھوڑا تیش میں بتائیے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ خود متکلم نہیں ہے،
قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، لیسا کمثلہ شیء، لہٰذا خود نہیں کہہ رہا ہے، خود اللہ خود کہیں پہ نہیں کہہ رہا، لہٰذا آپ وہ پھر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوا. یہی تو ظاہر بات، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، اللہ کا کلام نہیں ہے کہ وہ قرآن کا لکھنے والا بتا رہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں اللہ خود متکلم ہے کہ مفتی صاحب؟ ایک منٹ آپ اس بیچ میں بولیں. ساحل آپ نہ بولیں یار ساحل. جب متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، تھرڈ پرسن وہ نہیں ہو سکتا، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میں اتنی دیر سے ظاہر بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں آپ کی بات پہ یہ بات کر رہا ہوں نا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ایک لفظ ایک آیت اللہ کا کلام ہے، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ ایک بھی دلیل آپ ابھی تک یہیں سے سچ والا آپ اس پہ دلیل دے دیجئے. آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں ایک چھوٹی سی، وہ تو آپ دے دیجئے. میں تو قرآن کی بات، میں نے آیت الکرسی پیش کی نا، آیت الکرسی اس سے بڑی دلیل آپ کو اور کیا چاہو. لیکن سچ والا جی ابھی تو سچ والا جی ابھی شروع میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ یعنی نہیں جانتے نا عربی. ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں جانتا، آپ لوگ جانتے ہیں بھائی. آپ یہ تانا کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا. ہم یہ بات نہیں کر رہے. جب آپ نہیں جانتے تو آپ ہماری بات کیوں مان رہے ہیں؟ دو سیکنڈ سب رک جاتے ہیں. دیکھیے محترمی، 2 سیکنڈ سب رک جاتے ہیں. بات سچ والا جی نہایت احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا نہایت احترام سے کہہ رہا ہوں سچ والا جی، رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے بات کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کو عبور نہیں عربیت کے اوپر، اور ابھی آپ عربی کتاب کی عبارت ابھی آپ عربی کتاب کی عبارت نہیں پڑھ سکے ہیں پبلک کے سامنے، تو اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھا، یہ جو ہے یہ بات آپ کا جو ہے الزام لگانا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی لگا لیں، لیکن میں آپ سے نہیں اس میں آپ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکے ہیں. عالی میں قرآن کا جو ہے مطلب غور کرتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. آپ نے ایک ہی دلیل نہیں دی. بات آپ کی صحیح ہے. صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے 10 دلیلیں ہیں تو کوئی 5 دلیلیں دیجیے. بول رہا ہوں میں 5 دلیلیں دیجیے. میں دلیل اس وقت اللہ متکلم ہے، میں دلیل اس وقت دوں گا جب آپ اپنے دعوے کو جسٹیفائی کر دیں گے. جس دن جسٹیفائی کیا کرنا، میرے سامنے قرآن سے بڑا اور کیا دعویٰ ہے بھائی؟ آپ قرآن کے ایک لفظ کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، ظاہر بات میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ آپ کا غور میرے اوپر، یہ دنیا کے اوپر حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے جو مرضی عقیدہ رکھنے کیونکہ آپ رکھ لیں، لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ خود نہیں اس میں جو ہے متکلم نہیں ہے. جس کلام میں اللہ خود متکلم نہیں ہے، آپ یہ کس دعوے اللہ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے نا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں. یاسین صاحب آپ اس کو اللہ کو کیسے فٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مفتی یاسین صاحب وہاں پہ آپ اللہ کو کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے مفتی فضل احمد ساحل جی ایک بات سنیے میری جی، فرمائیے. مفتی یاسر صاحب قرآن کے جو ثابت کرنے کے لیے کسی حسن نظامی کی کتاب کا جو ہے حوالہ دے رہے ہیں. میں کسی اور کتاب کا حوالہ کیوں لوں؟ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ متکلم ہونا آپ 5 آیتیں لے کر ثابت کر دیں. قرآن کو ثابت کرنے کے لیے نظامی کا میں نے حوالہ نہیں دیا، بلکہ آپ کے اصول کو غلط ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کا حوالہ دیا. یہ اصول کی بات ہے نہیں، آپ تو جو ہے قرآن کی ایک آیت کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں کہ یہ کس اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں بھی آپ؟ ابھی تو قرآن کی ایک لفظ کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، کس اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں آپ؟ دلائل کے اوپر محاکمہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں یہ جو ہے یہ تو ہم کراس ٹاک کر رہے ہیں. دیکھیں سچ والا جی، میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا رک جائیے، تو آپ کے بڑا ٹھیک ہے، میں رک گیا چلے ٹھیک ہے جی. مفتی یاسین عاجدی صاحب، دیکھیں آپ جو بات جہاں تک آ گئی ہے، مفتی صاحب نے آپ سے اس بات کے اوپر کہا ہے کہ آپ اس بات کو کوئی اصولاً یعنی آپ پیش کر دیں نا، یعنی انہوں نے جو کتابوں کے جو آپ کے سامنے ریفرنس رکھے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کا موازنہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو زبان کا اسلوب بتا رہے ہیں کہ زبان کے اسلوب میں ہی ہوتی، اور یہی میری آپ کے ساتھ ٹاک میں ہوا تھا. اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے ہم جیسے طالب علموں کے لیے، مجھ جیسے اور ساحل جیسے طالب علموں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ زبان کے اسلوب پہ تو بات کر لیں.
زبان کے اسلوب پہ آپ بات نہیں کریں. جی میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں سچ والا جی کہ آپ زبان کے اسلوب کے اوپر کہ عربیت کا جو اسلوب ہے یا دنیا کی زبانوں کا ہے, کیا وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا جو دعویٰ ہے اس طرح ہی ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت جو کہا تھا کہ صنعت التفات کی بات کی تھی, ابھی تو مفتی صاحب سے آپ کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن اس میں آپ کوئی تو آپ کے پاس پروف ہوگا, وہ آپ پیش کر دیں. مفتی صاحب بھی آپ سے یہی چاہ رہے ہیں, میں بھی چاہ رہا ہوں, ویورز بھی سب آپ سے یہی چاہ رہے ہیں. قرآن سے بڑا پروف اور آپ کو کیا چاہیے کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جو لکھنے والے ہیں ان کا کلام کہنے ہیں, آپ نے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں. ابھی اس وقت آپ کو سچ والا جی 5,000 لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, 5,000, اور یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں, ہمیں 1 گھنٹے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ سے یہ چاہتے ہیں جو کمنٹس میں آ رہے ہیں کہ آپ ان مفتی صاحب کے اس چیز کا جواب دیجئے. یعنی یہ جواب جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو اصول ہے, دنیا کا کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں کہ رائٹر جو ہے وہ فرسٹ پرسن. ظاہر بات ہے وہ حسن نظامی کا حوالہ دے رہے ہیں, ظاہر بات ہے حسن نظامی کی کتاب کا میرے لیے کیا اس کی کیا حیثیت ہے, ذرا بتائیے. قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, آپ کم سے کم 5 آیتیں ایسی پیش کر دیں تو ٹھیک ہے, ہمیں 5 آیتیں پیش کر لیں گے نا, میں اس کو اللہ کا کلام مان لوں گا, چلو ٹھیک ہے. میں اس وقت پیش کروں گا جب آپ اپنے اس اصول کو جسٹیفائی کر دیں. نہیں بھائی, کون سا اصول؟ آپ حسن نظامی کو اصول سمجھ رہے ہیں, آپ میری سمجھ نہیں آ رہی بات. اچھا یہ کیونکہ آپ نے انگریزی زبان کا جو اصول دیا اس میں آئی بی کو تو جو ہے یہ عیب بتایا گیا ہے. آپ کے اپنے آپ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں, آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں آئی بی کا آنا عیب بتایا گیا. آپ کے اپنے پیش کردہ جو ہے مطلب اصول کے مطابق آئی بی کا بار بار آنا عیب ہے, آپ کے اپنے کہے گئے اصول کے مطابق, جبکہ قرآن میں آئی بی بار بار آیا ہے, آئی بی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن سے دلیل دے رہے ہیں نا, تو آپ میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں, میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ جو ہے قرآن کے باہر جا رہے ہیں, ایک بھی دلیل آپ نے قرآن کی نہیں دی ابھی تک, یہ بات واضح رہے لوگوں. مفتی صاحب نے ابھی تک قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی ہے, مفتی صاحب ایک بھی آیت نہیں ہے, اللہ کا کلام وہ اس لیے نہیں دی کہ جو ہے ایک بھی آیت اللہ کے متکلم ہونے. مفتی یاسر صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, آپ اپنا مائک چیک کر لیجئے. آپ کی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی آواز کم آ رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے. میں نے مائک بدلا ہے, اب صحیح آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے, اب کمنٹ میں پوچھتے ہیں. آپ بتائیے دوستو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, مفتی یاسر صاحب کی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے ابھی یا نہیں آ رہی ہے؟ پلیز شکریہ. سچ والا جی اس اصول کو آپ بڑھا دیں تاکہ بات آگے چلے جائے. کراس ٹاک ہی چل رہی ہے, سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور تاکہ اس کو ہم کسی اختتام تک بھی تو اس کو لے کے جانا ہے ہم نے بات. میرا مطالبہ بہت سادہ ہے, بہت سیدھا ہے. میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ اب تک کم سے کم 50 بار کہہ چکا ہوں, قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, خود نہیں بول رہا ہے. یہ جو ہے یہ لوگ جو کچھ اس کا مطلب ہے سچ والا جی آپ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ظاہر بات یہ کلام اللہ نہیں ہے, اللہ یہ کلام خود کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے, تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ مانیں شوق سے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, اسی کے اوپر یہ پہلے مفتی ہمدرد صاحب میں آپ سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی دیکھیں قرآن جیسا بھی ٹھیک ہے, اس میں خوبیاں ہیں, اس میں جو بھی ہے میرے حساب سے خامیاں ہوں گی, لیکن آپ کے حساب سے خوبیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس میں مفتی صاحب آپ کی آواز ابھی بھی لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی ہے, تو آپ مائک اگر ہٹا کے نا ڈائریکٹ لیپ ٹاپ سے اگر آپ آواز کریں تو مفتی صاحب کی آواز مفتی فضل حمدرد صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. جی سچ والا جی, میں مفتی صاحب کے مائک کا ذرا تھوڑا سا وہ پرابلم تھوڑا ٹھیک کر دوں تاکہ لوگوں کو آواز صحیح جائے. مفتی صاحب آپ مائک کو اگر آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میری آواز صحیح آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ میں نے اپنی مائک جو ہے ڈائریکٹ انٹرنل مائک یوز کر رہا ہوں, میں ایکسٹرنل میں نے ہٹا دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب, آواز ٹھیک ہے. جی بولیے مفتی صاحب. جی اچھا مفتی یاسر صاحب کوئی ایک 5 آیت آپ پیش کر سکتے ہیں 6,500 قرآن میں سے؟ ساحل اس طرح پھر نہیں کر سکتے, نہیں ہے نا, قرآن میں نہیں ہے. اور جو 3 آیتوں کا حوالہ دیں گے وہ ان 3 آیتوں کا میں بھارنا پھوڑ دوں گا, لیکن جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو ہے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے مفتی یاسر صاحب آپ جو ہے حسن نظامی کی کتاب لے آ رہے ہیں. اچھا سچ والا جی میں پھر یہ گزارش یہاں سے یہ کرتا ہوں مفتی صاحب کہ سچ والا جی ایک طرف سے یہاں سے بات پھر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یعنی آپ جو
बार बार उन 3 आयतों के ऊपर आ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वही आपका मुतालबा है और आप कोई प्रूफ भी नहीं पेश कर रहे हैं। तो वो फिर जो मैंने शुरू में बात रखी थी कि जो आपकी जो सूरतें जो आपने बनाई हैं, जो उसके ऊपर फिर बात जो है वो गोली मारो भाई, मैं उस पर यहाँ पर उस पर बात करने नहीं आया ना, मैं तो कुरान पे बात करने आया हूँ। उसको गोली मार के मैं आपसे नहीं, जाहिर बात है देखिए कि मैं क्योंकि आप कर रहा हूँ, आप अरबियत से वाकिफ है ना। अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, आप है तो बताइए ना। आप मेरा मुंह बंद करें, मैं बोलता रहूंगा तो कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, मैं बोलता रहूंगा। अब आप मेरा मुंह बंद करें, आप अभी तक मेरा मुंह बंद किए नहीं, क्योंकि आपके पास एक भी दलील नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैंने मान लिया। जब मैं बोलता हूँ साहिद साहब आप बोलने लगते हैं, अजीब आदमी है। नहीं, मैं दोनों को नहीं, मैं अब खामोश हो गए, मुझे बोलने दीजिए, अब आप खामोश रहिए। फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैंने मान लिया पूरे कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है। इससे ये साबित कैसे होता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? ये उसूल कुरान में कहाँ लिखा है? मुझे ये भाई तो नहीं मुझे ये आपकी बात मुकम्मल हो गई मुफ्ती साहब, मैं अब यहाँ कुछ अर्ज करूं। देखिए मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह कुरान में खुद मुतकल्लिम नहीं है। जाहिर बात है, ये बात खुद ये बदीही तौर पर साबित हो जाती है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, इसको लिखने वालों ने लिखा। जाहिर बात है। देखिए मैं आपसे, देखिए आपने अंग्रेजी की जो दलील पेश की उसमें आई बी का बार बार आना उस कलाम का ऐब है, आपने बताया। आप जो हसन निजामी की किताब का हवाला दे रहे हैं, ये हसन निजामी की किताब क्या है मैं नहीं जानता, और क्या आप कुरान को साबित करने के लिए हसन निजामी की किताब ले आएंगे? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहने पर, आप गलत कह रहे हैं। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। गलत कह रहे हैं सचवाला जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान अल्लाह का कलाम है नहीं। आप कोई एक दलील पेश करें, उस पर हम बात करेंगे। आपकी बात एक भी दलील नहीं है आपके पास मोहतरम मुफ्ती साहब। सचवाला जी आपकी बात मुकम्मल हो गई, मुझे कहने नहीं दीजिए। देखिए मैं आपसे बात कर ही नहीं रहा हूं, चूंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मेरे इस तमाम के तमाम लोगों से एड्रेस है, वो ये कि सचवाला ने ये दावा किया कि कुरान करीम में चूंकि अल्लाह थर्ड पर्सन है लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। ये एक उसूल उन्होंने पेश किया, ये उसूल कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं ये कहता हूं कि इस उसूल का जवाब मैं जब दूंगा कि जब वो उसूल सच्चा साबित हो जाएगा कि हाँ किसी भी किताब के मुसन्निफ के लिए उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है, किसी भी लैंग्वेज में वो साबित कर दें। अभी तक के वो अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर पाए और मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये बताऊं कि कुरान में अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन है। मैं कहता हूं है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप अपने उसूल को जस्टिफाई कर दीजिए। आपके पास अकली दलील नहीं, आपके पास किसी दूसरी जबान की दलील नहीं, आपके पास कुरान की दलील नहीं है कि कुरान में ये कहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन होना अल्लाह का जरूरी है, वरना थर्ड पर्सन होगा तो ये अल्लाह का कलाम नहीं। चलो कुरानी से दलील दे दो, कुरान में ऐसी आयत कोई दिखा दो। तो आपने सिवाय दावे के अभी तक के कुछ किया ही नहीं। आपका मसला क्या है? आप अपने गौर के ऊपर एतमाद करते हैं, गौर और फिक्र के ऊपर, और ये समझते हैं कि सारी दुनिया को मैं अपने गौर और फिक्र के ऊपर यानी कायल कर लूंगा। मेरा गौर और फिक्र करना जो है दूसरों के लिए दलील है। आपका गौर और फिक्र करना हमारे लिए दलील नहीं है, वो आपके लिए आपकी जो है जहनी एक्सरसाइज होगी। आपका गौर और फिक्र हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम तो दलील की रोशनी में बात करते हैं। हमने 3 जबानों से दलीलें दी हैं। आप अभी तक के अपने उसूल को साबित करने के लिए कहीं से भी देखिए, दलील होगी एक्सटर्नल, दलील इंटरनल नहीं होती। वो एक्सटर्नल दलील लाइए कहां से अपने उसूल को जस्टिफिकेशन के लिए। आपके पास कोई दलील नहीं है। इतने दिन से आप पूरी दुनिया को जो गुमराह कर रहे हैं वो महज एक खुद साख्ता बनाए हुए उसूल की बुनियाद पर कर रहे हैं। उस उसूल की कोई बुनियाद किसी जबान में नहीं है, किसी भी जबान में नहीं है। आपकी बात मुकम्मल हो गई मुफ्ती साहब? आपकी बात हो गई? जी हाँ। अच्छा देखिए, आपने जो कुछ दलील दी अंग्रेजी से जो है आपने जो साबित किया उसमें आई और बी का बार बार आना खुद कलाम का ऐब है, ये आपने साबित कर दिया। अब रही जो है, आप अंग्रेजी की बात छोड़ दीजिए, अब आपने उर्दू से जो कुछ साबित किया कि जो है हसन निजामी का, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो है आप हसन निजामी की किताब को लेकर आप कुरान को जो है साबित करना चाह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं आपसे नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोलता था ना, मैं चुप रहता ना, लेकिन आप हर बार देखिए, आप हर बार मेरी बात के दरमियान में टोक देते हैं कि वो अपनी दलील दे नहीं पा रहे हैं। देखिए इतनी देर से तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा हो गया, वो कुरान में अल्लाह के मुतकल्लिम होने को एक भी दलील देकर साबित नहीं कर सके। भाई आप जो है कुरान को अल्लाह का कलाम मानते रहे, ये आपकी मर्जी, आपका मानना आपको मुबारक, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह खुद मुतकल्लिम नहीं है। पूरे कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, कोई एक भी दलील आप नहीं दे सकते। अगर है तो दीजिए। हो गई मुकम्मल? कुरान अल्लाह का कलाम है, कोई एक भी दलील दीजिए। हो गई बात मुकम्मल?
جی آپ کا بار بار یہ کہنا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت کر رہا ہوں سوائے دجل، فریب، بہتان کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ ہم حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حسن نظامی کی کتاب سے آپ کے اصول کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اور آپ کا اصول قرآن نہیں ہے، آپ کا اصول آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس اصول کے جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایکسٹرنل سورس سے کہیں نہ کہیں ایویڈنس لانا پڑے گا. بغیر دلیل کے آپ کا دعویٰ کتنی مرتبہ بولے جائیں مٹی کے ذرات کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا تو آپ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، میں پھر وہ آیتیں سناتا ہوں آپ کو پڑھ کر، لیکن جب آپ ابھی اپنے دعوے کو ہی ثابت نہیں کر پائے، جسٹیفائیڈ نہیں کر پائے اپنے دعوے کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا چلے جاؤں. میں کیوں پڑھوں قرآن کی وہ آیتیں؟ پہلے آپ اپنی بات پہ تو اپنے گراؤنڈ کو تو ثابت کریں. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے، اجلی صاحب کی بات مکمل تو ہو گئی، لیکن جو ہے آپ نے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دی. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی جو ہے میں کم سے کم یہ دیکھ کے آیا تھا کہ جو ہے میرا غور و فکر شاید غلط ثابت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے، لیکن آپ نے میرے غور و فکر کو غلط ثابت نہیں کیا، نہ کر سکے، آپ کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم، اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اور یوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دلیل دوں گا. اور بھئی آپ کم سے کم 5 دلیلیں دے دو. 5 دلیلیں کیا دیتے آپ؟ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آگے بڑھیں. ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دیا، ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا، بار بار مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے، لیکن آپ نے غلط ثابت نہیں کیا. اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم ہونے پر، اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لوگوں سن لو، جان لو کہ مفتی صاحبان کے پاس قرآن میں اللہ کے متکلم اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کلام میں خود متکلم نہیں موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے. ظاہر بات ہے، اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن آپ لکھنے والوں کے کلام کو اللہ کا کلام اللہ سے جوڑ رہے ہو، اور اللہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ خالق کائنات ہے، وہ سپر انٹیلیجنس ہے. یہ دراصل اس پر بہتان ہے. قرآن کو یہ ایک ایسی ذات جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہے، اس سے جوڑنا دراصل اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں سن لو، جان لو، سچوالا نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس اصول کو ابھی تک کے ثابت نہیں کر پائے ہیں. اس لیے میں، کیونکہ بات کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں، اور میں مفتی فضل حمدرد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں اپنی دلیل، ویسے میرے پاس 3 دلائل تھے اور اس کا وقت نہیں مل پایا، لیکن میں کم سے کم پہلی دلیل جو ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ میوٹ پر ہیں. میں پہلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے جی آپ کے پاس وقت ہے مفتی صاحب، آپ کہیے. جی 1 منٹ، میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. میں 1 منٹ ذرا سا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں، یہ اس بات پر ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت کا کلام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 87 ہے. اس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 من المثانی دی، اور 7 من المثانی کے مراد ہے سورہ فاتحہ، یعنی جس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر جو 7 کا لفظ ہے، اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ 7 کا لفظ اتنا اہم کیوں ہے قرآن کریم کے اندر. یہ پوری یہاں پر میتھ انوالوڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی سورہ نمبر 1 ہے، اور اسی طریقے سے جو سورہ ناس ہے اس کی سورہ نمبر 114 ہے. ہمارا جو منہج ہے دلیل دینے کا وہ یہ کہ جتنے بھی نمبرز ہیں ہم ان کو لائن اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کو ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی کریں گے، اور جو نتیجہ آئے گا وہ ہول نمبر آنا چاہیے. اگر وہ فریکشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہے، اگر وہ ہول نمبر ہے تو نتیجہ صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر سورہ نمبر 1 اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 114، جب ہم نے دونوں کو لائن اپ کیا تو آپ کا سامنے نمبر آ گیا 1141. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 163 نمبر ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 1 + 4 + 1 + 1 یہ ایکول ہو گیا 7، یہاں پر بھی یعنی اگر آپ 1141 کو پلس کے ساتھ کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تب بھی 7 ہی مل کر آتا ہے، اور 7 من المثانی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو 23 114، اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے 3302. اسی
इसी नंबर को आप उल्टा पढ़ना चाहें तो उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 41132 और डिवाइड करेंगे 7 से तो भी इक्वल होल नंबर आता है 5876। आगे चलते हैं, अगली जो स्लाइड है वो ये है कि टोटल जो आयात हैं कुरान करीम की हमारे मुसहफ में वो है 6236। कुरान के नाजिल होने का जो जमाना है वो 23 साल है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं 23,236,236 आप डिवाइड करेंगे 7 से तो होल नंबर आता है। आप इसको उल्टा कर दें 632,632 आप डिवाइड करेंगे 7 से तो होल नंबर आता है। इससे यह साबित हुआ कि अगर कुरान करीम में एक आयत भी कम या ज्यादा होती, मिसाल के तौर पर अगर नंबर जो है 236236 का ना होकर 236237 होता, आप उसको 7 से डिवाइड कर दे तो इक्वल नंबर ना, होल नंबर ना आता बल्कि फ्रैक्शनल नंबर आता। इससे यह साबित हुआ कि कुरान करीम की एक एक आयत महफूज है और ये 7 का जो सिस्टम है वो हर जगह काम कर रहा है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नंबर 6। टोटल आयात कुरान की 6236 हैं, सूरतें 114 हैं। जो टोटल नंबर निकलता है वो 114 1146236 डिवाइड बाय 7 होल नंबर आता है। इसी को आप उल्टा कर दें 6326411 डिवाइड कर दें 7 से होल नंबर आता है। इसी को आप 11,46236 को आप अगर प्लस करेंगे 6 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1 + 1 23 नंबर आता है, जो 23 साल है कुरान करीम के नाजिल होने का जमाना। इसी तरीके से अगली स्लाइड के ऊपर चलता हूं मैं, यह है स्लाइड नंबर 7। इसमें आप ये देखें कि कुरान का जो पहला लफ्ज है जो कुरान में लिखा हुआ है वो बिस्मिल्लाह, और आखिरी लफ्ज है वो है अन्नास। बिस्म पूरे कुरान में 22 मरतबा आया और आखिरी लफ्ज जो अन्नास है वो 241 मरतबा आया। 24122 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 3446 होल नंबर निकलता है। इसी तरीके से आप आगे चलें, यहां पर स्लाइड नंबर 8, कुरान करीम का जो पहला नाजिल होने वाला कलीमा है वो इकरा है, 3 मरतबा नाजिल हुआ, आखिरी 3 मरतबा आया। कुरान करीम का आखिरी जो नाजिल होने वाला कलीमा है ला युज़लमून है, जो पूरे कुरान में 15 मरतबा आया और हर मरतबा ला युज़लमून आया, युज़लमून नहीं आया। यह कुरान की ये दलील है कि कुरान जुल्म को पसंद नहीं करता है। ये अगर आप टोटल करेंगे 315, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 45 रिजल्ट आता है। तो इसी अब अगर आप पहला रिजल्ट यानी पिछला जो रिजल्ट है 3446 और इसी तरीके से इस स्लाइड का रिजल्ट 45, 3446 और 45 दोनों नंबरों को अगर आप साथ जोड़ दें और डिवाइड करें 7 से तो भी टोटल आपके पास होल नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 9 में, सूरह फातिहा सूरत नंबर 1 उसके अंदर आयात हैं 7, सूरह नास सूरह नंबर 114 उसके अंदर आयात हैं 6, ये टोटल नंबर बनता है वो है 611471 डिवाइडेड बाय 7 होल नंबर आता है 87353। इसी तरीके से आप आगे चलें, स्लाइड नंबर 15, सूरह फातिहा में आयत नंबर 1, सूरह फातिहा सूरत नंबर 1 है, आयत नंबर 7, आयत 7 है, उसमें कलिमात 131 हैं और उसके अंदर हुरूफ 139 है। इसी तरीके से आप उसको सूरह नास से मिलाइए कि 114 सूरत नंबर है, आयत उसके अंदर 6 है, कलिमात उसके अंदर 21 हैं और हुरूफ उसके अंदर जो है वो 80 हैं। ये टोटल नंबर बनता है 8021611413933171 डिवाइडेड बाय 7, ये होल नंबर निकल कर आता है। अगर कुरान करीम में एक हर्फ और एक लफ्ज का भी इजाफा होता तो होल नंबर नहीं आता, फ्रैक्शनल नंबर आता। ये दरअसल दलील है। स्लाइड नंबर 11, आपकी कुरान करीम की जो मुख्तसर तरीन सूरत है वो सूरह कौसर है, जिसके अंदर टोटल 3 आयतें हैं। तवील तरीन सूरत सूरह बकरा है, जिसके अंदर टोटल 286 आयतें हैं। 286 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल नंबर आता है। इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो भी इक्वल नंबर आता है, इक्वल के बजाय होल नंबर में कहना चाहूंगा, होल नंबर आता है। इसी तरीके से स्लाइड नंबर 12 में आपके सामने 3 नंबर नजर आ रहे हैं, 18, 77, 19। 19 सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर आया सिंगल डिजिट में है, 77 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर आया 2 डिजिट में है, 18 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर आया 3 डिजिट में है। इनका जो टोटल नंबर है 18, 17, 19, इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से तो होल नंबर आता है। अगर मान लीजिए 19 सूरतों के बजाय 18 सूरतें होती ऐसी या 21 सूरतें होती तो कभी भी होल नंबर नहीं आ सकता था, फ्रैक्शनल नंबर आता। अब आप देख लें कुरान करीम की जो आयत है वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम के, जिसके तहत ये 7 सिस्टम की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि बात थोड़ा लंबी हो गई, ये दलील बहुत लंबी है और मैं इसमें आगे तक जा सकता हूं। मेरा मुतालबा ये है कि कुरान करीम जिस जमाने में नाजिल हुआ उस जमाने में सुपर कंप्यूटर नहीं था। कुरान करीम के 114 चैप्टर हैं जो इस पूरे न्यूमेरिकल निजाम के ऊपर जो 7 का निजाम है उसके ऊपर कायम है, और एक अदद और है वो है 19 का, अलैहा 19, 2 अदद के ऊपर कायम है। आप अगर कुरान करीम के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा कलाम लेकर आए जिसमें 114 चैप्टर हो और इसी तरीके से वो किसी न्यूमेरिकल सिस्टम पर कायम हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 19 हो। कंप्यूटर की मदद आप न लें और वो कलाम अपनी बलागत की इंतहा पर पहुंचा हुआ हो, अपनी फसाहत की इंतहा पर पहुंचा हुआ हो, सच्चाई में और हिदायत के अंदर अपने मौजू पर हो। वो अगर ऐसा कलाम आप लेकर आते हैं तो कहा जा सकता है कि आपने कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा कलाम नहीं ला सकते हैं तो कुरान का आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना भूल जाएं। ये जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल सिस्टम के साथ
پورے ساتھ کا جو سسٹم ہے پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. آپ ایک جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حسن اتفاق ہو, 2 جگہ حسن اتفاق ہو, لیکن یہ پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اگر آج بھی انسان کو اس طرح کا کلام لانے کی کوشش کرے گا, ہو سکتا ہے کہ نیومیریکل سسٹم سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایجاد کر لے, وہ کتاب لکھ لے, لیکن پھر وہ ادبی نہیں ہوگی, بلیغ نہیں ہوگی, اور وہ انسان کی عقل اور جذبات کو اپیل کرنے والی نہیں ہوگی. میری پہلی دلیل مکمل ہوگی. جی سچ والا جی, آپ کے پاس بھی 7 منٹ ہیں اس کے اوپر بولیں. دیکھیں کیا بولوں میں, یعنی جب سے میں اتنی جلیبی کھا گیا کہ جو ہے میرا منہ میٹھا ہو کہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ جو ہے شاید مجھے الٹی ہو جائے گی, لیکن کیا تو میں چپ چاپ برداشت کرتا رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کیا کہ بھئی آپ قرآن کے اللہ کے متکلم ہونے کی دلیل دیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا بار بار شروع سے آج 2 گھنٹے سے جو ہے زیادہ ہو گئی بات, میں آپ مفتی صاحبان سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی دلیل دیجئے. مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی کتاب میں کوئی میتھمیٹیکل جو ہے کوئی ایسی اچھی باتیں ہیں, یا اس میں کوئی اور طرح کی خوبیاں ہیں, اس میں کوئی فصاحت ہے, اس میں کوئی بلاغت ہے, تو وہ خالق کائنات کا کلام آخر کیسے ہوگا؟ مجھے یہ ثابت کیجئے. آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی. بھئی اگر مان لیں کیونکہ آپ نے جتنا کچھ جو ہے میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ پریڈکشن بتائے ہیں اس کے اندر بھی کتنے جھول ہے. ظاہر بات ہے میں کوئی جو ہے میتھمیٹیشین نہیں ہوں, جو ماہر آئے گا تو آپ کو اچھی طرح سے پورے جو ہے ایک سوال کے جواب میں وہ کہے گا, لیکن میں چونکہ اس کا ماہر نہیں ہوں, میں صرف آپ سے یہ بار بار عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں اللہ کو متکلم ثابت کیجیے. بھئی دیکھیں کہ قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی, دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں, بے شمار کتابیں ہیں, تو کیا کسی کتاب میں اچھی باتوں کا ہونا یہ کسی خالق کائنات کا کلام کہلائے گا؟ یہ اتنی عجیب جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر کوئی خوبیاں ہیں, اس کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی میتھمیٹیکل جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے ہوں گی, لیکن اس کے جواب میں بھی جو ہے بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے. خود میں ابھی اس وقت جو ہے آپ نے حروف کی بات کی, آپ نے الفاظ کی بات کی, تو میں جو ہے قرآن کے ویریئنٹ کتنے ورژن پائے جاتے ہیں, خود میرے پاس کئی ورژن ہے, اس پہ میں نے جو ہے پورے الفاظ ایک جو ہے ورژن میں لفظوں کا فرق ہے, لفظوں کے فرق کی وجہ سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. یہ میں سب کچھ پیش کر سکتا ہوں, لیکن میرا ابھی تک ایک سوال کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ اس میں خود متکلم نہیں ہے. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میں پوچھتا ہوں چنے کی بات اور آپ ہر بار گندم کی بات کرتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی اس طرح کی جو ہے طرز جو ہے ترتیب پر. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا کہ مفتی صاحب میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں. 7 منٹ تک آپ نے بیان کی کہ میں یہ ترستا رہ گیا کہ آپ شاید کوئی دلیل دیتے ہیں. بھئی یہ جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں, ظاہر باتیں ادھر ادھر سی باتیں آپ نے جوڑ کر آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہو گیا. ارے یہ کیسی دلیل ہو گئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کیا متکلم ہے, خود متکلم ہے کلام میں؟ نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ایک بھی دلیل اب ابھی تک نہیں دے سکے آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دسیوں دلیلیں ہیں. ابھی دسیوں دلیلیں کیا اللہ کے متکلم ہونے کی ہے؟ اللہ تو غائب ہے ہر جگہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بھئی قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی, ہاں یقیناً ہے, اس سے انکار نہیں ہے. تو کیا اچھی باتوں کا ہونا یا اس میں کوئی اور صفات کا, کوئی فصاحت بلاغت کا ہونا, کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق کائنات کا کلام ہو گیا؟ اس کا جواب آپ ابھی تک نہیں دے پائے. میں بار بار آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں, جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ یہ اس کا کلام ہے, ثابت نہیں کیا آپ. میری بات ہو گئی, میں ہمیشہ اپنی بات پہلے مکمل کر لیتا ہوں. جی ہاں, اس سے پہلے مفتی صاحب آگے بڑھے, مفتی فضل صاحب, میں میری نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں محمد صاحب کا نام کتنے بار ہے؟ کیونکہ میتھمیٹکس تھوڑا میں بھی چلا رہا تھا دماغ میں. نہیں یہ تو ساحل اس پر کوئی اور وہ رکھتے ہیں, ابھی بس 10 سیکنڈ, ہو جائیں گے. نہیں, اصل میں مفتی صاحبان جو کچھ کہیں وہ صحیح ہے, ہم اگر کچھ پوچھیں تو وہ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جائے گی بات. مفتی فضل صاحب صرف 10 سیکنڈ. میرا اور آپ کا, میری اور آپ کی تو یہاں پر وہ نہیں شروع ہو جائے گی نا پھر بحث. اچھا میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر یہ مفتی یاسر صاحب جو کنٹینیو کر سکتے ہیں. محمد نام جو ہے احمد کو لے کے 5 ٹائم ہے, آپ پھر اور دروازہ آپ کھول رہے ہیں مزید
ایک نئے ٹاپک اپنی بات کس حیثیت سے رکھ رہے ہیں؟ نہیں میں آپ نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں، آپ بتایا ہوتے ہے، کون ہیں؟ آپ سچ والے کو جواب دینے دیجیے، آپ کون ہیں؟ نہیں میں ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں، نہیں میں تو آپ بالکل ان خاموش کا رہیے، جواب نہیں دے رہا آپ ہوں، خاموش رہیے، میں کیوں پوچھ بولنا رہا نہیں؟ ہوں۔ نہیں آپ کو بیچ میں ٹپکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خاموش رہیے۔ ساحل یہاں پہ اچھا رک آپ جاتے ہیں۔ ہائپر نہ ساحل ہو، دیکھیں میں نے بھی اس مفتی پہ صاحب کوئی ہائپر کمنٹ نہ ہو، نہیں کیا، ٹھیک ہے، ساحل میں میں اپنی نے بھی بات کمنٹ واپس نہیں لے کیا۔ لیتا ہوں۔ اصول کی خلاف ورزی نہ کریں، آپ اچھا میں آپ واپس سے لے بات لیتا ہوگی ہوں تو آپ اپنی سے بات بات، کریں گے۔ اچھا میں واپس لے لیتا ہوں، آپ ہائپر نہ ہو پلیز، میں جی، واپس لے لیتا بہت ہوں بہت اپنی چلیں بات۔ ٹھیک ہے سچ ساحل جی۔ والا بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی آیت ایسی نہیں پیش کی کہ جس میں اللہ متکلم ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بھی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے موجود ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ اصول سچ والا کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے لیے اس کا متکلم ہونا ضروری ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول سچ والا کو ایکسٹرنل سورس سے ثابت کرنا ہے۔ اور رہی بات کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے، اندھ بھکت یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کامنٹس دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کی جو کھلی اس وقت دنیا میں 5000 لوگ اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھلی کو میں برکت دے۔ اب یہ میری جو دلیل ہے کہ میں نے جو میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ بہت لمبی دلیل ہے، میں نے اس کے صرف 7-8 منٹ کے اندر اس کو پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت ایک ایسا کلام پیش کر سکتی ہے کہ جو میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو، ہر جگہ اس کے اندر میتھ انوالوڈ ہو، اور ساتھ میں وہ نہایت ادبی پیمانے کے اوپر فصیح و بلیغ ہو۔ آج کے دور میں مان لیں اگر آئنسٹائن یا نیوٹن کوئی ایسی کتاب لکھنے کے لیے وہ مطلب وہ اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیں، مثلا کوئی آئنسٹائن جیسا ہو اور وہ ایسی کتاب لکھ بھی دے جو فلی میتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، تو ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آج کے دور میں سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یا کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر کوئی آئنسٹائن جیسا دماغ ہے، نیوٹن جیسا دماغ ہے، اگر وہ میتھ کے اوپر یا فزکس کے اوپر مبنی پوری کتاب لکھے گا تو یقیناً وہ ایک شاہکار ہے انسانی، لیکن پھر وہ ادبی کتاب نہیں ہوگی۔ ایسی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو ادب کا شاہکار ہو، جو فصاحت و بلاغت میں اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میتھ کے اندر بھی وہ اتنی کنسسٹنٹ ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین ذہانت ہی کی نازل کرتا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو آپ ایسی کتاب لے کر آئیے کہ جس میں 100-150 چیپٹرز ہوں اور وہ میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو۔ کوئی بھی نمبر پک کر لیجئے، 7 کر لیجئے، 10 کر لیجئے، کمپیوٹر کا آپ سہارا نہ لیں، اور ادبی اور پیمانے کے اوپر وہ اعلیٰ ہو۔ یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے۔ آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں سب باتیں آئیں۔ ہمارے آڈینس بھی ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اگر وہ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے، وہ ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ ہماری پہلی دلیل مکمل ہوئی۔ میرے پاس 3 دلیلیں اور ہیں، میں ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہو۔